جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر مقصد زندگی سکھاتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ راستوں کا مت سوچو، بس جہاں بھی وہ لے جا رہا ہے وہاں یقین کے ساتھ چل دو۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ اور وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا، اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کہ ہر چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو ساری اس کی منصوبہ سازی ہے، اسی کی منصوبہ سازی ہے۔ اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا کچھ نہیں۔ طویل سجدے، بے قرار سانسیں اور صدیوں کی جاگی آنکھیں انہیں بھی واپس لے آتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریادیں جن کا کسی صورت بھی واپس آنا ممکن نہیں لگتا۔ ان خاموش لبوں نے کی ہیں آپ کی خدا سے ہزاروں باتیں، وہ صرف نیکوکاروں کا خدا تھوڑی ہے، اس کے ہاں مسکراہٹوں سے زیادہ معتبر ہیں ندامتیں۔ بات تو طرب کی ہے، کوئی سوتا رہتا ہے غفلت کی نیند رات بھر، اور کسی کو تہجد تک کھینچ لاتی ہے عرش والے کی یادیں۔ بس خدا ہی راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو، جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے
اور اجرے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا پھر انسان ہے۔ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، تم مانگو تو صحیح۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے وہ یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے، تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھن کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے، اور وہ تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام اجالوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر مقصد زندگی سکھاتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ راستوں کا مت سوچو، بس جہاں بھی وہ لے جا رہا ہے وہاں یقین کے ساتھ چل دو۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ اور وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا، اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کہ ہر چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو ساری اس کی منصوبہ سازی ہے، اسی کی منصوبہ سازی ہے۔ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں، خدا ہی بس راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے، وقت ہمیشہ بدلتا ہے، اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا
اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے، بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو اور چاہو تو مجھ کو منا لو، وہ بھی پا لو جو کوئی پا نہیں سکا۔ یاد رکھو، دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے، آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی، ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پیاری ہو۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ مگر پھر بھی جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جب اس کی خدائی پکڑتی ہے تو رہتا انسان بھی نہیں، اور بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو انسان یہ سن کر بھی نہ رکے تو اس سے بڑا گنہگار اور کوئی نہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہی تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ جب دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے
اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کے پاس بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں، خدا ہی بس راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے، وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے۔ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پیاری ہو۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ مگر پھر بھی جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جب اس کی خدائی پکڑتی ہے تو رہتا انسان بھی نہیں، اور بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں،
حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی طرب اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ طرب اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، جب کبھی دل بے چین ہو جائے تو فوراً اللہ کی جانب بھاگ جانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے، تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ جو یقین نہ رکھے اس کی دعاؤں پہ ان کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں، اور اللہ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی، اور جانتے ہو کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے۔ جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ نہ سما جائے۔ تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ مگر رکو، انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ دنیا ہے میرے دوست، جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے تجھے جھکنا پڑے گا، تجھے مانگنا پڑے گا، تجھے جھولی پھیلانی پڑے گی، تجھے اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔